بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عارضی جنگ بندی کے بعد کئی فلسطینی باشندے اسرائیلی قید سے رہا ہونے کے بعد اپنے گھروں کو پہنچے۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیل کی جیلوں میں انہیں شدید اذیت اور خوف کا سامنا رہا۔ حماس کے اسرائیل پر حملوں کے بعد گرفتار ہونے والے تقریباً 240 افراد میں سے رہائی پانے والوں کی کل تعداد 86 ہو گئی ہے۔ اس کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنی جیلوں سے 30 فلسطینیوں کو رہا کر دیا تھا، جس کے بعد رہا ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 180 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینیوں نے بتایا کہ انہیں اسرائیل کی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، طبی امداد سے محروم رکھا جاتا اور انہیں اپنے وکیل یا خاندان سے بھی ملنے سے روکا جاتا۔ اس کے علاوہ انہیں بجلی، پانی اور ضروری بنیادی اشیاء سے بھی محروم رکھا جاتا۔ رہائی پانے والے 18 سالہ محمد نزل فلسطینی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی گارڈ نے جیل میں اس کی انگلیاں اور بازو توڑ دیے، ایک سے زیادہ بار تشدد کا نشانہ بنایا اور علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ یہ لڑکا جو 8 ماہ تک اسرائیل کی جیل میں بغیر کسی الزام یا کارروائی اسرائیل کی قید میں رہا، 8 مہینے بعد جب ان کی ملاقات اپنے والدین سے ہوئی تو اس کے چہرے پر سنجیدہ اور پریشان کن تاثرات تھے۔ اسرائیلی گارڈز نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اپنے دوستوں کو بتا دیا، اگر ہم نے کوئی بڑا جشن منایا تو میں واپس جیل چلا جاؤں گا۔ رہائی کے وقت میں اپنے کپڑے ان پلاسٹک کے لفافوں میں رکھے اور جیل کے دروازے پر چلا گیا، جہاں انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگائیں اور میرے سر کو زبردستی نیچے کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک آفیسر نے مجھے زور سے لات ماری، اس کے جوتے میں سٹیل تھا، ایسا لگا جیسے اس نے میرے پاؤں کچل دیے ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ مصر اور قطر غزہ کی عبوری جنگ بندی میں مزید 2 دن توسیع کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں ماں کی باڈی کے ساتھ 1 سال تک رہنے والی 2 بیٹیاں گرفتار۔ ماں کا انتقال طویل علالت کے بعد گزشتہ سال دسمبر میں ہوا تھا، لیکن بیٹیوں نے لاش گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ ایک ویتنامی شخص جو چند مہینوں سے شدید سر درد میں مبتلا تھا، اس کی کھوپڑی سے چائنا کے روایتی لکڑی کے چمچے برآمد ہوئے۔ شہری کو 5 مہینے سے سر میں درد تھا اور حتیٰ کہ بینائی سے بھی محروم ہو چکا تھا، لیکن جب سی ٹی اسکین کروایا گیا تو اس میں نیوموسیفیلس ظاہر ہوا، جو اس حالت کو کہا جاتا ہے دوستو جس میں دماغ کے حصوں میں ہوا پھنس جاتی ہے۔ سی ٹی اسکین متاثرہ شخص کی ناک سے اس کے دماغ تک جانے والی 2 چیزیں بھی دکھائی دیں جو کہ جسم کا حصہ نہیں تھیں۔ جب ان کا معائنہ کیا گیا تو وہ چمچے نکلے۔ دنیا کی پہلی مسافر برقی فلائنگ شپ سروس کا آغاز آئندہ سال سے ہوگا۔ P-12 نامی برقی فلائنگ شپ آئندہ برس سے اسٹاک ہوم کی پبلک ٹرانسپورٹ نظام کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ معیشت اور شماریات کے ایک مستند اور معروف ادارے نے دنیا کے مہنگے اور سستے ترین شہروں کی فہرست جاری کر دی، جس میں سستے ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر پاکستان کا ایک شہر بھی شامل ہے۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی سال 2023 کی فہرست میں 173 شہروں میں سے دنیا کے مہنگے ترین شہر سنگاپور اور زیورخ قرار پائے ہیں۔ مہنگے ترین ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر نیو یارک اور جنیوا مشترکہ طور پر پرجمان ہیں۔ دوسری جانب اسی ڈیٹا کے تحت دنیا کے سستے ترین شہروں کی فہرست کی بات کی جائے تو شام کا دارالحکومت دمشق مسلسل 4تھی بار سستا ترین شہر قرار پایا ہے اور اس کے بعد نمبر تہران کا آتا ہے۔ کراچی 4تھے، ازبکستان کا تاشقند 5ویں، تیونس 6ٹھے، لوسا کا 7ویں اور بھارت کا احمد آباد 8ویں نمبر پر رہا۔
آصف علی زرداری نے بونگی ماری ہے کہ جو لیڈر ملک کو آگے لے کر جائے بعض قوتیں اسے پیچھے کھینچ لیتی ہیں۔ یہاں پر گیس، پیٹرول اور معدنیات جو کچھ بھی ہے عوام کا ہے، اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ ناکام ہو چکی ہے، یہ سیاست کے شو باز ہیں، اب ایک نئے مساق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ پاکستان جا کر اسلام قبول کر کے شادی کرنے والی انجو بھارت پہنچ گئی۔ انجو 22 جولائی کو پاکستان آئی تھی اور اسلام قبول کر کے اپنے ساتھی نصر اللہ سے شادی کر لی تھی۔ عمران خان کا چیف جسٹس کو خط، بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ۔ عمران خان کا سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا بھی مطالبہ۔ عمران خان کی اہلیہ اور بہنوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، فون کال لیک ہو گئی۔ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ آپس میں محو گفتگو ہیں۔ عمران خان کی بہنوں سے اپنے اختلافات کا کھل کر بشرا بی بی اظہار کر رہی ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں چل بسے۔ ہنری کسنجر کوئی عہدہ نہ رکھنے کے باوجود اپنی وفات تک وائٹ ہاؤس میں میٹنگ میں شریک رہے۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں مصنوعی بارش کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ حکومت کے پاس موجود سپرے کرنے والے 6 طیارے ناکارہ نکلے۔ منی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ مونس الہی سے متعلق مختلف جگہوں پر اشتہارات آویزاں کر دیے گئے۔ 2023 کے دوران مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے ممتاز گلوکاروں کی عالمی فہرست جاری کر دی گئی، جس میں پاکستانی گلوکار بھی شامل ہیں۔ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم اور طلحہ انجم نے ایک بار پھر موسیقی کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوانے میں کامیاب رہے اور پاکستان سے سب سے زیادہ سٹریم کیے جانے والے گلوکاروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان میں سب سے زیادہ سٹریم کیے جانے والے گلوکار بھارتی ارجیت سنگھ ہیں۔ اسی طرح 23 سال پہلے انتقال کر جانے والی نازیہ حسن اب بھی سب سے زیادہ سنے جانے والی گلوکاروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ویرات کوہلی کا ون ڈے اور T20 کرکٹ سے وقفہ لینے کا فیصلہ، ٹیسٹ میچز کے لیے بدستور موجود ہوں گے، فیصلے سے PCCI کو آگاہ کر دیا۔ دوران پرواز میاں بی بی لڑ پڑے، طیارے کی ہنگامی لینڈنگ، جھگڑالو میاں بی بی کو نئی دہلی ایئرپورٹ اتار کر طیارہ بینکاک کے لیے روانہ ہو گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک تبدیل شدہ جین جو جسم کا وزن قابو رکھنے میں مدد دیتا ہے، موٹاپے سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ZFHX3 جینز کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ صرف 4% افراد میں پایا جاتا ہے۔ تحقیق میں دماغ کے ایسے حصوں کو قابو کرتا پایا گیا جو بھوک کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جس کے تحت تغیر شدہ جین بھوک، وزن اور انسولین ہارمون جو خون میں موجود شوگر کی سطح کو قابو میں رکھتا ہے اور شوگر کی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے، اس پر قابو رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی۔ اس اقدام سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملک کی معاشی ترقی میں مدد ملے گی، ایسا دوستو اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔